ایران اسرائیل جنگ 5ویں روز میں داخل ہو چکی اور خدشہ ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے ایران کے خلاف، کیونکہ اسرائیل ایران پر حملوں کے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ نہ ایران کا ایٹمی پروگرام پوری طرح تباہ ہوا، نہ وہاں کے عوام اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے کہ رجیم چینج ہو جاتا۔ اسرائیل کو ایران سے توقع سے بڑھ کر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا یہ امیج تباہ ہو گیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، پوری طرح محفوظ ہے، سیکیور ہے اور اسے کوئی مسلمان ملک نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ امریکہ اور عالمی سرمایہ داری نظام، اس کے نزدیک اسرائیل کی بہت اہمیت ہے۔ اس کا غیر محفوظ ہونا ان کے لیے قابل قبول نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں۔ اگر ایران مزید چند ہفتوں تک اپنے میزائل اسرائیل پر داغتا رہا اور اس کی اتنی کیپیسٹی ہوئی کہ اس کے پاس اتنے میزائل ہیں، تو اسرائیل کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اور اس وقت ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایران کے پاس میزائلوں کا بے تحاشا ذخیرہ موجود ہے جو انہوں نے پوری طرح ایسٹیمیٹ نہیں کیا۔ اس لیے اسرائیل کو ایران کے مزید حملوں سے بچانے اور ایران کی فوجی طاقت کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے امریکہ کسی بھی وقت اسرائیل کی مکمل مدد کرنے کے لیے جنگ میں داخل ہو سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ 5 روزہ جنگ میں یہ تاثر غلط ثابت ہو گیا، یہ مفروضہ غلط ثابت ہو گیا کہ کوئی جنگی جہاز، میزائل، ڈرون اسرائیل کی سرزمین میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا 3 تہوں والا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور وہ ایران جو ہے اس کے میزائل پوری طرح روکنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ 3 تہیں 1 2 3 دفعہ وہ وہاں پہ ڈیفنس سسٹم آپریٹ کرتا ہے، لیکن مکمل ناکام ہو گیا۔ کچھ میزائل رکے، کچھ نہیں رکے۔ ایران اب تک 4-5 مرتبہ بڑے پیمانے پر اسرائیل کے شہروں پر واقع فوجی تنصیبات پر میزائل داغ چکا ہے۔ ایران نے حائفہ شہر میں اسرائیل کی تیل کی ریفائنری کو بھی بہت نقصان پہنچایا۔